اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 21 ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی اسم کی تیسری تقسیم میں کہ اسم تعداد کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع میں۔ اسم کی اس 3 اقسام میں سے ہم نے پہلی 2 اقسام بیان کر دیں، یعنی اسم واحد اور اسم تثنیہ کو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ اسم کی تیسری قسم میں ہے اور وہ ہے جمع۔ اس میں جمع وہ اسم ہے کہ جو 2 سے زیادہ پہ دلالت کرے، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ کے عدد پہ دلالت کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ اسم جو کسی ذات یا چیز کو بھی بیان کرے اور ساتھ 2 سے زیادہ کے عدد کو بھی بیان کرے، یعنی یہ بھی بیان کرے کہ یہ ذات یہ چیز ہے اور یہ ذات یا چیز 3 یا 3 سے زیادہ کے عدد پہ مشتمل ہے۔ مثلا راجل سے رجال، رجال مرد، کتنے مرد؟ 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو لہٰذا جو اسم کسی ذات یا چیز کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ 3 یا 3 سے زیادہ کے عدد کو بھی بیان کرے، ایسے اسم کو اس میں جمع کہا جاتا ہے۔ اب یہ اس میں جمع کیسے بنتا ہے؟ ہم نے تثنیہ میں بیان کیا تھا کہ تثنیہ جو ہے وہ صیغہ واحد سے بنتا ہے۔ اس میں واحد میں کچھ ہم زیادتی کرتے ہیں، کچھ اضافہ کرتے ہیں تو تثنیہ بنتا ہے۔ جمع بھی صیغہ واحد سے بنتا ہے، اس میں واحد سے بنتا ہے، اسی میں ہم کچھ اضافہ کرتے ہیں، کچھ تبدیلی کرتے ہیں۔ اب یہ تبدیلی، یہ اضافہ یا لفظاً ہوتا ہے یا تقدیراً ہوتا ہے۔ لفظاً ہوتا ہے، مثلا راجل سے رجال، راجل ایک مرد، یہ اس میں واحد ہے۔ رجال 3 یا 3 سے زیادہ مرد۔ اب یہاں راجل سے رجال بننا اور اس میں جو تبدیلی اور اضافہ ہوا ہے وہ لفظاً ہوا ہے۔ کیسے؟ کہ جیم اور لام کے درمیان الف آ گیا ہے۔ راجل ایک مرد، راجلان 2 مرد، رجال 3 یا 3 سے زیادہ مرد۔ تو رجال یہاں پر جو بنا ہے راجل سے، اس میں لفظاً تبدیلی کی گئی ہے۔ یا اسی طرح مسلمون سے مسلمون، مسلمون ایک مسلمان، مسلمان 2 مسلمان، مسلمون 3 یا 3 سے زیادہ مسلمان۔ اب یہ مسلمون کیسے بنا؟ مسلمون کے آخر میں واو اور نون لگانے سے، اور یہ واو اور نون جو لگی ہے، یہ جو اضافہ ہوا ہے، جو تبدیلی ہوئی ہے، یہ لفظاً ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہے، لفظوں میں موجود ہے۔ تو لہٰذا صیغہ واحد میں یہ تبدیلی، یہ اضافہ یا لفظاً ہوتا ہے، جیسے رجال اور مسلمون بنے ہیں راجل اور مسلمون سے، یا یہ زیادتی اور تبدیلی لفظاً تو نہیں ہوتی لیکن تقدیراً ہوتی ہے، یعنی لفظاً ہمیں لفظوں میں وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن تقدیراً وہ تبدیلی موجود ہوتی ہے۔ مثلا فلکن ایک کشتی، اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ کشتیوں کو بیان کرنا ہو تو تب بھی فلکن آتا ہے، یعنی ایک کشتی، اس میں واحد بھی فلکن ہے اور 3 یا 3 سے زیادہ کشتیاں کے لیے بھی لفظ فلکن ہے، اس میں واحد بھی فلکن، اس میں جمع بھی فلکن۔ ہمیں ابھی لفظاً کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، فلکن ایک کشتی اور فلکن 3 یا 3 سے زیادہ کشتیاں، لفظ تو وہی ہیں، فا، لام اور کاف، کوئی لفظاً تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی جمع کے صیغہ میں، لیکن لفظاً نہیں ہے، تقدیراً تبدیلی موجود ہے یہاں پر۔ وہ تقدیراً تبدیلی کیا ہے؟ تقدیراً تبدیلی یہ ہے کہ فلکن جو اس میں واحد ہے، یعنی ایک کشتی، وہ والا فلکن قفلن کے وزن پر آتا ہے،
قفل یعنی ایک تالا، اور جو فلکن اس میں جمع ہے یعنی 3 یا 3 سے زیادہ کشتیاں، وہ والا فلکن اسدن کے وزن پر ہے، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ شیر۔ ابھی فلکن میں اس میں واحد اور اس میں جمع دونوں فلکن ہیں، کوئی لفظاً تبدیلی نہیں ہے۔ تقدیراً تبدیلی کیا ہے کہ فلکن جو ایک کشتی ہے اس میں واحد ہے، اس کا وزن بھی وہی ہے، یعنی اس میں واحد والا قفل ایک تالا۔ لیکن جو فلکن اس میں جمع کا صیغہ ہے، 3 یا 3 سے زیادہ کشتیاں، ان کا وزن بھی اس میں جمع والا ہے، یعنی اسدن 3 یا 3 سے زیادہ شیر۔ یہ تقدیراً تبدیلی موجود ہے فلکن جو اس میں جمع ہے ان کے درمیان، اور فلکن جو اس میں واحد ہے ان کے درمیان۔ اسی طرح ہجان جسے کریم الحسب و نسب کہا جاتا ہے، ایک معزز شخص۔ اب ہجان معزز شخص ایک ہو تو اس کے لیے بھی ہجان آتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ معزز شخص ہوں تو اس کے لیے بھی لفظ ہجان آتا ہے، یعنی اس میں واحد بھی ہجان ہے، اس میں جمع بھی ہجان ہے۔ اب لفظاً کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن تقدیراً تبدیلی موجود ہے یہاں پر۔ وہ کون سی؟ کہ جو ہجان اس میں واحد کے صیغہ کا ہے، یعنی ایک معزز شخص، اس کا وزن بھی اس میں واحد آتا ہے، اس میں واحد والا ہوتا ہے، یعنی کتابن ایک کتاب۔ اور جو ہجان اس میں جمع کا ہے، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ معزز شخص، اس کا وزن بھی اس میں جمع کا آتا ہے، یعنی رجالن 3 یا 3 سے زیادہ مرد، وہ اس میں جمع کا ہے۔ لہٰذا لفظاً تو کوئی تبدیل نہیں ہے۔ یہ دونوں مثالیں ہم نے جو پیش کی فلکن اور ہجان کی، اب ان دونوں مثالوں میں اس میں واحد اور اس میں جمع کے درمیان کوئی لفظاً تبدیلی نہیں ہے، لیکن تقدیراً تبدیلی موجود ہے۔ کون سی؟ کہ جو اس میں واحد کا صیغہ ہے اس کا وزن بھی اس میں واحد والا ہے، یعنی قفل ایک تالا، کتاب ایک کتاب، اور جو اس میں جمع کا صیغہ ہے اس کا وزن بھی اس میں جمع والا ہے، جیسے اسدن 3 یا 3 سے زیادہ شیر، رجال 3 یا 3 سے زیادہ مرد۔ تو لہٰذا یہاں پر صیغہ واحد میں کوئی لفظی تبدیلی تو نہیں ہوئی، یعنی فلکن جو صیغہ واحد کا ایک کشتی، اس میں کوئی لفظاً تبدیلی تو نہیں ہوئی جمع بناتے وقت، لیکن تقدیراً تبدیلی ہوئی ہے، اور وہ کون سی؟ کہ وہ وزن چینج ہو گیا ہے، وزن تبدیل ہو گیا ہے۔ اس طرح ہجان جو ایک معزز شخص، اس سے جب ہم نے جمع بنایا، اس میں جمع بنایا، تو لفظاً تبدیلی تو کوئی پیش نہیں ہے، لیکن تقدیراً تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ کون سی؟ کہ وزن تبدیل ہو گیا ہے، ہجان جو اس میں جمع کا ہے اس کا وزن رجال ہے۔ لہٰذا یہ ہے اس میں جمع۔ اس میں واحد جو ذات کے ساتھ 1 کی عدد کو بیان کرتا ہے، تثنیہ جو ذات کے ساتھ 2 کی عدد کو بیان کرتا ہے، جمع جو ذات کے ساتھ 3 یا 3 سے زیادہ کی عدد کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اسم کی یہ 3 اقسام ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب یہاں پر ایک اضافی نکتہ ہے کہ یہ جو اسم کی 3 اقسام ہیں تعداد کے اعتبار سے، واحد، تثنیہ اور جمع، یہ فقط اور فقط لغت عربیہ کا خاصہ ہے، عربی زبان کا خاصہ ہے۔ وَإِلَّا عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں اسم کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع، بس۔ تثنیہ قسم نہیں ہوتی، بلکہ فقط اور فقط واحد اور جمع ہوتا ہے۔ تثنیہ کا صیغہ باقی زبانوں میں موجود نہیں ہے، یعنی جس طرح ہم نے کہا راجل ایک مرد، رجلان 2 مرد، رجال 3 یا 3 سے زیادہ مرد۔ یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے یہ فقط عربی زبان میں ہے، باقی زبانوں میں موجود نہیں ہے۔ مثلا ہم اردو زبان کو لے لیں، اگر کوئی ایک مرد ہو تو ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں مرد۔ اگر 2 مرد ہوں، 2 سے زیادہ مرد ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی ہوں، ہم ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں مردوں۔ لہذا ہمارے پاس 2 ہی لفظ ہیں، مرد اور مردوں۔ واحد کے لیے مرد استعمال کرتے ہیں، تثنیہ اور جمع یعنی 2 مردوں اور 2 سے زیادہ مردوں، سب کے لیے ہم مردوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی الگ لفظ ایسا نہیں ہے جو 2 مردوں کو بیان کرنے کے لیے الگ وضع کیا گیا ہو، الگ بنایا گیا ہو۔ یا اسی طرح
اگر کوئی ایک خاتون ہے تو اس کے لیے لفظ ہے خاتون، اگر 2 خواتین یا 10,000 خواتین ہیں تو اس کے لیے لفظ ہے خواتین۔ لہذا ہمارے پاس 2 ہی لفظ ہیں، خاتون اور خواتین۔ اب تیسرا ہمارے پاس نہیں ہے جو تثنیہ اور 2 کی عدد کو بیان کرنے والا الگ سے لفظ کوئی موجود ہو۔ اس طرح مثلا ہم انگلش میں لے لیں، بوائے ایک لڑکا، بوائز 2 یا 2 سے زیادہ لڑکے، یہ 2 ہی لفظ ہیں، واحد اور جمع کا۔ 2 لڑکوں کو بیان کرنے کے لیے کوئی الگ سے لفظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تعداد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم ہے، واحد، تثنیہ، جمع، یہ 3 اقسام فقط عربی زبان کا خاصہ ہے۔ اب جمع کو ہم مزید مفصل بیان کرتے ہیں۔ جمع کی مزید آگے 2 تقسیمیں ہیں، لیکن وہی بات، ہر تقسیم کی اپنی اساس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جمع کو ہم تقسیم کرتے ہیں لفظ کے اعتبار سے، اور ایک مرتبہ جمع کو تقسیم کرتے ہیں معنی کے اعتبار سے۔ یعنی پہلی تقسیم میں جو اساس تقسیم ہے، اعتبار تقسیم ہے، معیار اور ملاک ہے، وہ لفظ ہے، اور دوسری تقسیم میں جو اساس تقسیم ہے، جو معیار اور ملاک اور اعتبار تقسیم ہے، وہ معنی ہے۔ یعنی جمع کی لفظ کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے، ایک معنی کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں پہلی تقسیم میں کہ جمع لفظ کے اعتبار سے کتنی اقسام پہ مشتمل ہے۔ لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ دیکھیں، جب ہم صیغہ واحد سے جمع بناتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی مثالیں پیش کی، واحد سے جب جمع بناتے ہیں تو یہ صیغہ واحد 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا اپنی اصلی حالت پہ باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا۔ یعنی صیغہ واحد کے جو حروف ہیں، وہ حروف اپنی ترتیب پر باقی رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اگر باقی نہیں رہتے تو وہ جمع مکسر کہلائیں گے اس وقت جب جمع ہم بنائیں گے تو، اور اگر وہ اپنی ترتیب پر وہ حروف باقی رہتے ہیں تو انہیں جمع سالم کہا جائے گا۔ مثلا جمع مکسر میں آتے ہیں۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا۔ مثلا راجلن سے رجالن، راجلن مرد، اس میں واحد ہے، اس سے جمع بنائی تو رجالن آیا۔ اب یہ رجالن جمع مکسر ہے، کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے راجلن سے رجالن بنایا تو راجلن میں جو حروف کی ترتیب تھی وہ تھی را، جیم اور لام۔ جمع میں یہ ترتیب ٹوٹ گئی ہے، ترتیب ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیم اور لام کے درمیان الف آ گیا ہے، تو لہٰذا رجال جمع مکسر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رجال میں صیغہ واحد اپنی اصلی حالت پہ باقی نہیں رہا اور اس کے حروف کی ترتیب ختم ہو چکی ہے۔ یا اسی طرح قلم سے اقلام، قلم میں حروف کی ترتیب تھی قاف، لام اور میم، جب جمع بنی تو اقلام بنا، یعنی لام اور میم کے درمیان الف آ گیا تو وہاں پر بھی حروف کی ترتیب ختم ہو گئی، تو یہ بھی جمع مکسر کہلائے گا۔ اور جمع سالم کیا ہوتا ہے؟ جس میں واحد کا صیغہ اپنی اصلی حالت پہ باقی رہتا ہے، یعنی حروف کی ترتیب باقی رہتی ہے۔ مثلا مسلمون، ایک مسلمان، اس سے جمع بنایا تو کیا بنا؟ مسلمون۔ اب صیغہ واحد جو تھا مسلمون، وہ حروف کی ترتیب کے اعتبار سے اپنی اصلی حالت پہ باقی ہے، مسلمون میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا میم ہے، سین ہے، لام اور میم، یہ 4 حروف ترتیب کے ساتھ جس طرح مسلمون میں ہیں اسی طرح مسلمون میں بھی ترتیب سے یہ موجود ہیں۔ ان 4 حروف کے درمیان کوئی اور حرف موجود نہیں ہے جس نے یہ ترتیب ختم کی ہو، تو لہٰذا مسلمون جمع سالم کہلائے گی۔ اسی طرح مسلماتن، یہ وہ بھی جمع سالم کہلائے گی۔ اب جمع سالم کی مزید آگے 2 اقسام ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع جو ہے تو سالم، یعنی اس میں صیغہ واحد کی جو حروف کی ترتیب ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ ترتیب سلامت رہتی ہے، لیکن جمع سالم کے ساتھ وہ مذکر چیزوں کو بیان کرتا ہے،
یعنی ایسا جمع سالم جو مذکر چیزوں کو بیان کرے، اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ مثلا مسلمون سے مسلمون، مسلمون ایک مسلمان مرد، مسلمون تین یا تین سے زیادہ مسلمان مرد۔ اب مسلمون جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ ایک تو یہ جمع سالم بھی ہے اور ساتھ مذکر چیزوں کو بیان کر رہے، تین یا تین سے زیادہ مسلمان مرد۔ اور جمع مؤنث سالم اس کے برعکس ہے، یعنی ہے تو جمع سالم لیکن وہ مذکر چیزوں کو بیان نہیں کرتا، مؤنث چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ مثلا مسلمون سے مسلماتن سے مسلماتن، اب مسلماتن یعنی تین یا تین سے زیادہ مسلمان خواتین۔ اب مسلماتن کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے جو مؤنث چیزوں کو بیان کر رہا ہے، خواتین کو بیان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک جمع مذکر سالم اور دوسرا جمع مؤنث سالم۔ اب جمع مذکر سالم کیسے بنتا ہے؟ جمع مذکر سالم یہ بنتا ہے کہ جو صیغہ واحد ہے یعنی اسم واحد، اس میں واو کا اضافہ کرتے ہیں آخر پر، اور اس واو سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اسے ضمہ دیتے ہیں یعنی پیش دیتے ہیں، اور آخر پر نون مفتوحہ یعنی ایسی نون جس پر زبر ہو اس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح مسلمون سے مسلمونہ بنایا، مسلمون کے بعد واو لگئی، واو سے پہلے میم تھی، میم کو ہم نے پیش دے دی، اور پھر آخر پر نون کا اضافہ کیا اور اس نون کو زبر دے دی۔ یا یہ کرتے ہیں کہ مسلمون سے مسلمین بناتے ہیں، یعنی مسلمون کے بعد یا کا اضافہ کرتے ہیں، یا سے پہلے والے حرف کو کسرہ یعنی زیر دیتے ہیں، اور آخر پر ایسی نون لاتے ہیں جس نون پر زبر ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے۔ جیسے مسلمون سے مسلمین، مسلمون کی میم کے بعد یا لگایا، اور یا سے پہلے جو حرف تھا میم اس پر کسرہ یعنی زیر دی، اور آخر پر کیا لگا دیا ہم نے؟ نون مفتوحہ یعنی ایسی نون جس پر زبر ہے۔ لہٰذا وہ جمع جس میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوحہ ہو، جیسے مسلمون سے مسلمون، یا ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ ہو، جیسے مسلمون سے مسلمین۔ اب یہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ ہیں تو مسلمون تین یا تین سے زیادہ مرد، مسلمین تین یا تین سے زیادہ مرد، معنی تو ایک ہے لیکن دو لفظ الگ الگ کیوں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اسم یا رفعی حالت میں ہوتا ہے یا نصبی حالت میں یا جری حالت میں، یہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام میں اس کو بیان کریں گے۔ یہ ہوئی جمع مذکر سالم۔ جمع مؤنث سالم کیا ہے؟ وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مسلمون کے بعد ہم نے الف اور تا کا اضافہ کیا تو مسلماتن، تین یا تین سے زیادہ مسلمان خواتین۔ لہٰذا یہ ہے جمع کی لفظ کے اعتبار سے دو اقسام، جمع مکسر اور جمع سالم۔ پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی تطبیق کی طرف، اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تثنیہ، واحد اور تثنیہ ہم نے پہلے پڑھ دیا ہے، اب آتے ہیں جمع کی طرف۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے، کچھ تبدیلی کرنے سے بنتا ہے، کچھ اضافہ کرنے سے یہ جمع بنتا ہے، اور پھر یہ زیادتی، یہ تبدیلی یا لفظاً ہوتی ہے، جیسے رجالن ہے، راجلون سے رجالن بننا ایک ظاہراً لفظی تبدیلی ہے کہ ہم نے الف کا اضافہ کر دیا جیم اور لام کے درمیان، یا جیسے مسلمون سے مسلمون ہے، واو اور نون کا اضافہ کر دیا، یہ بھی لفظاً تبدیلی ہے، لفظاً زیادتی ہے، یا لفظاً زیادتی ہوتی ہے، لفظاً تبدیلی ہوتی ہے، یا تقدیراً ہوتی ہے، جیسے فلکن بر وزن قفلن، یہ فلکن ایک کشتی، اور فلکن بر وزن اسدن، یہ اس میں جمع یعنی کشتیاں۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو دونوں فلکن میں لفظاً کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جب ہم نے اس میں واحد سے اس میں جمع بنایا، فلکن یعنی ایک کشتی اور فلکن تین یا تین سے زیادہ کشتیاں، جب ہم نے یہ جمع بنائی تو لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن تقدیراً تبدیلی ہوئی ہے۔ کون سی؟ کہ دونوں کا وزن مختلف ہو گیا ہے۔ فلکن جو اس میں واحد ہے اس کا وزن بھی اس میں واحد والا ہے، قفلن ایک تالا، اور فلکن جو اس میں جمع ہے اس کا وزن بھی جمع والا آیا، یعنی اسدن تین یا تین سے زیادہ شیر۔ فائدہ، دنیا کی تقریباً ہر زبان میں
صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک، دو اور جمع ہوتے ہیں، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں، جبکہ تثنیہ باقی زبانوں میں نہیں ہوتا۔ یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ یہ جمع میں عدد کو بیان کیا جاتا ہے۔ جمع کی قسمیں بے اعتبار لفظ جمع کی 2 اقسام ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، حروف کی ترتیب سلامت نہ رہے، جیسے رجال کہ اس میں واحد کا صیغہ راجل تھا جو کہ سلامت نہیں رہا، بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب کے درمیان الف آ جائے، یعنی جو ترتیب تھی وہ الف آ جانے سے وہ ترتیب ٹوٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اس جمع کو جمع تکسیر کہتے ہیں، جمع مکسر بھی کہتے ہیں، جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے جمع کی بے اعتبار لفظ پہلی قسم، جمع مکسر۔ جمع سالم کون سی جمع ہے؟ وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ، جیسے مسلمون۔ اب مسلمون کے آخر پہ واو ہے، اس سے پہلے میم پر ضمہ یعنی پیش ہے، اور آخر پر نون مفتوحہ ہے، ایسی نون جس پر زبر ہے۔ یا کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ۔ مسلمینہ میں یا میم کے بعد یا کا اضافہ کیا، یا سے پہلے میم کو کسرہ دیا، اور آخر پر نون کا اضافہ کیا جس کو زبر دے دی ہم نے۔ تو یہ جمع مذکر سالم ہے کہ جو سالم بھی اور ساتھ یہ کیا کرتا ہے؟ مذکر چیزوں کو بیان کرتا ہے، مؤنث چیزوں کو بیان نہیں کرتا، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ مسلمان مرد۔ جمع مؤنث سالم کیا کرتا ہے؟ یہ 3 یا 3 سے زیادہ جو عدد ہے وہ مؤنث کا بیان کرتا ہے، مؤنث چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلماتن۔ اب مسلمون کے آخر میں ہم نے الف اور تا کا اضافہ کر دیا، لہٰذا یہ جو جمع کی پہلی تقسیم ہے جو بے اعتبار لفظ ہے، ہم نے اس کو بیان کیا کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں لفظ کے اعتبار سے، جمع مکسر اور جمع سالم۔ پھر جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ کل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جمع کی جو دوسری قسم ہے معنی کے اعتبار سے، دوسری تقسیم جو معنی کے اعتبار سے، ہم اس کو بیان کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔